حجرات کی آخری آیات مبارکہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک قبیلہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ ہم بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ و جدال کے مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا جب کوئی مال و دولت تقسیم ہونے لگے تو ہمیں دوسروں سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ فلاں قبیلہ، اس کے ساتھ آپ نے جنگ کی، لڑائی کی، وہ جب بالکل مغلوب ہو گئے، کوئی اور چارہ نہیں تھا بھاگنے کا، تب وہ مسلمان ہوئے۔ تو ہم نے تو کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں کی، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے ہم آپ کے تابع ہوئے، مسلمان ہوئے، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی اور ایک بہت بڑا سبق دیا گیا ہمیں۔ اللہ نے دو باتیں کی۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ کی کہ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اللہ کے اوپر احسان نہ جتلاؤ۔ نبی پر، اہل ایمان پر یا اللہ رب العزت پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے یہ کیا۔ احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں اس نیک کام کی توفیق دی۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ دی کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنا خلوص ہے۔ تم نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے اسلام، یا دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ دنیا والے تو نہیں جان سکتے، ہاں اللہ رب العزت اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ کیا تم احسان جتلاتے ہو اللہ پر اپنے اس دین کا اور اسلام کا کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا، تمہارے دل کے اندر کیا بات؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں میرے پیغمبر آپ کے اوپر، ان اسلموا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ بل اللہ، قل اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اسلام کی وجہ سے۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہوا تمہارے اوپر کہ ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف، رہنمائی کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے ہو تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارا اللہ پر یا اللہ کے رسول پر یا اہل ایمان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ معلوم ہوا، بلکہ ایک وہ فارسی کا ایک شعر ذہن میں آ گیا، اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اگر بادشاہ کی خدمت کرتے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں ہے بادشاہ پر، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے قابل سمجھا ہے۔ اور یہی بات اہل جنت بھی کہیں گے نا جب جنت میں داخل ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ کی ساری حمدیں اور ثنائیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اگر اللہ ہمیں ایمان کی توفیق نہ دیتا تو ہم راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تیرا فضل اور تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پہ نہ آ سکتے، ہم نماز روزہ جنگ جہاد
یہ سب کچھ یا اللہ جو ہم کر رہے ہیں تو تیرا فضل اور تیری رحمت ہے ہمارے اوپر۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اگر ہم کوئی اچھائی کریں، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کام کے لیے۔ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر اذکار کر کے، عبادت تلاوت کر کے ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر کو بہت بڑا احسان کر دیا، ہم دن بھر بھوکے رہے، ہم دن بھر پیاسے رہے، ہم ساری رات جاگتے رہے، یہ ہمارا کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اس نیک کام کی توفیق دی۔ اسی طرح اسی لیے نا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، کوئی تعاون کرتے ہو، کسی کی جھولی بھرتے ہو، کسی محتاج اور فقیر کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، تو پھر اس کے اوپر احسان اگر تم جتلاؤ اور تم کہو کہ یہ کام تو تیرا میں نے کیا ہے، تیرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ میں نے تجھے دیا، تیرے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، یہ مکان میں نے بنا کے دیا، تیرے پاس تو کچھ تھا نہیں، یہ میں نے سب کچھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح کرنے لگ گیا نا تو پھر اس کی وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ یہ بات کہہ کے اس کے اوپر احسان جتلانا، پھر اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بندوں کے بارے میں فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائیں گے، لا ینظر الیہم، نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، لا یزکیہم، پاک بھی نہیں کریں گے۔ کون ہے ان میں سے پہلا بندہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کر کے، بھلائی کر کے پھر لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے والا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ کام، یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ میں نے کیا، احسان جتلانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کر کے احسان کر کے احسان جتلانے والا بندہ ہے وہ قیامت کے دن محروم رہے گا۔ اور قرآن نے بھی کہا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو بالمن، احسان جتلا کر۔ ہمارے استاذ الاساتذہ تھے، ہمارے جو استاذ ہیں ان کے بھی استاذ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی، اپنے زمانہ کے اندر وہ مشہور تھے حافظ الحدیث کے نام سے۔ جس طرح قرآن مجید کے حافظ ہیں اسی طرح وہ احادیث رسول اللہ کے بھی حافظ تھے۔ ایک خانپور ہے رحیم یار خان کے ساتھ، وہاں پر ان کا مدرسہ ہے، مدرسہ مخزن العلوم۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ و بجرہ والے ان کے وہ شاگرد تھے۔ تو رمضان المبارک میں آخری جمعہ میں نا وہ اپنے مدرسہ کے لیے چندے کا اعلان کرتے تھے۔ تو چندے کا اعلان ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تم جو مال و دولت والے لوگ بیٹھے ہو ہمارے ادارے کے ساتھ تم تعاون کرو گے، زکوٰۃ صدقات جس طرح، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی ہمارے اوپر احسان ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تعاون کر رہے ہیں تو یہ مدرسہ چلے گا، اگر ہم نے تعاون کا ہاتھ پیچھے کر لیا تو یہ نہیں چلے گا، یہ بھوک مر جائے گی۔ قطعاً تمہارا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہاں ہمارا ہے تمہارے اوپر احسان کہ تمہاری زکوٰۃ صدقات کو ہم صحیح مصرف پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ جو حصہ اللہ رب العزت کا تھا وہ حصہ تم دے رہے ہو، اور نیکی کے کام میں اور دین کی تعلیم کے کام میں تمہارا وہ مال خرچ ہو رہا ہے۔ تمہارا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہاں اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، اور ہمارا احسان تمہیں ماننا چاہیے کہ ہم تمہارے اس دیے ہوئے پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ کبھی بھی نیکی کر کے، اب دیکھیں ایمان اور اسلام سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے، کوئی اچھا عمل ہے؟ سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا،
جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے انسان نے قتل کیا، اس سے پہلے انسان نے جو بھی گناہ کیے اسلام لانے سے پہلے، جب اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، پہلے کیے ہوئے سارے گناہ اللہ نے کیا کر دی؟ معاف کر دی۔ اتنا بڑا وہ عمل ہے، لیکن وہ بھی اگر کیا اور یہ ذہن کے اندر ہے کہ میرا احسان ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے ایمان کی۔ ہمارے ایک دوست تھے دوران تعلیم، وہ دین سے کوسوں دور تھے، ایک حادثہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دے دی، پہلے داڑھی نہیں تھی، پھر اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز روزہ مدارس مساجد نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اس نے شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے اسی طرح، اللہ کی شان، جس مسجد کا وہ نمازی تھا نا، وہ حاجی صاحب بھی تھے، حج بھی کیا ہوا تھا، تو جس مسجد کے وہ نمازی تھے اس مسجد کے جو خطیب صاحب تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، گھر بھی ان کا اسی مسجد کے ساتھ تھا۔ تو مجھے ایک دن ملا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا دل کرتا ہے میں داڑھی منہ چھوڑا تو انہیں یار شراب پیوا تو مسجد کے سامنے کھلو کے پیوا۔ مجھے پتہ تھا نا اس کو مولوی صاحب کے ساتھ جھگڑا، میں کہ حاجی صاحب اوپر دیر ہی نہ کر، جلدی کرے کام، تیرا اگر ذہن چاہے گل ہے نا میں داڑھی رکھی ہے تو نمازی پڑھ گیا تو مولوی تو کوئی احسان ہے، ذرا بھی احسان بولی جلدی کر۔ میں نے کہا پاگل آدمی، یہ تو کو مولوی کے اوپر احسان کر رہا ہے، تو مسجد کے اندر آتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو نے اپنی زندگی کو بدل لیا، کو مولوی کا تو کوئی فائدہ نہیں، امام صاحب کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو تیرا فائدہ ہے، یہ تو اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے مولوی صاحب کی مخالفت کی وجہ سے، تو مولوی کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تیرا اپنا ہے۔ مولوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، بھائی نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان مولوی کا تو نہیں، نقصان نماز نہ پڑھنے والے کا ہے۔ تو کبھی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام، اچھائی اور صلح اور خیر کا کام احسان کر کے کسی کے ساتھ یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا اور پھر اس کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی۔ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، قیدیوں کو، مفلسوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نیک لوگ، لیکن کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے، ہاں پھر یہ نہیں کہنا کہ اس نے تو ہمارے گھر سے کھاتا رہا اور آج جو ہے نا اتنا بڑا بن گیا ہے، بلکہ نیک لوگ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے اس بات کا کہ تم بھی بدلے میں ہمیں کھلاؤ، ولا شکورا، بدلہ چھوڑو ہم تم سے اتنا بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم اتنا بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارے لیے اتنا لفظ بولو کہ یار جزاک اللہ، یار شکریہ آپ نے میرے، ہم تو نہ شکریہ کے طالب ہیں نہ بدلے کے طالب ہیں، ہم نے جو کچھ کیا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔